بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو اس کے اچھے دن سے پہلے 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو کسی کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت آنے والا ہو، تو اس انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان کے اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، کسی انسان کو اس بات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت کب آئے گا، یا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالی کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، وہ نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالی خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے اور زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا بھی ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالی کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اس شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے، اور خود خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پریشانی اور مصیبت سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔
جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ آج جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ درد اور مصیبت میں مبتلا ہوں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت کہتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مضبوط ہے کہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کوئی مقام عطا کرنے سے پہلے مجھے آزمایا ہے۔ حضرت بلال وہ صاحب ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہاں کون ہے؟ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ نے ہی مجھے بتایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت روزے کی حالت میں اور باوضو رہتا تھا، جب میں وضو کر لیتا تو پھر 2 رکعت نفل ادا بھی کرتا ہوں، یہی وجہ ہے، اسی عمل کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ آسمان تک سنائی دیتی ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے اور کھلنے لگتا ہے۔ ایسے انسان پر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں، اور ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے جا رہا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین کرام، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنے مل جائیں اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی الکرام اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، قناعت جو کبھی ختم نہیں ہوتا، قناعت کرنے سے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، جیسا مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے کہ قناعت کی وجہ سے اس انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، جو بھی کرتا ہے میرے لیے بہتری کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر حضرت جبرائیل منادی کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے
بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔